رفیقان ملت عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا الاسلام، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ جمیع الانام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الحليم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں، جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان ملت عزیزان گرامی، جیسا آپ کو بتایا گیا تھا اور وقت کی ضرورت اور ہمارے حالات کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کی مدد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ آپ کی محبتوں کے ساتھ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دین متین پر مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو قائم رکھے، اور زندگی کے سارے معاملات اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اسلامی طور طریقے سے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی بہت دوسری کوئی گفتگو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نہ کروں، ہمارا جو موضوع ہے اسی پر رہوں، اگرچہ آپ کو مزہ کم آئے گا، اور مزہ کم آنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں کائے کے کرامتوں کے۔ تھوڑا تھوڑا اگر قریب قریب آئیں گے تو مجھ پر مہربانی ہوگی آپ کی۔ جو بزرگ ہیں اور جو لوگ ٹیک وغیرہ کے عادی ہیں تو ان سے تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ آپ بھلے بیٹھے رہیں، لیکن ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی سے اگر ٹیکا لگا کے بیٹھیں گے تو ہمارے بال بچے کیا کریں گے۔ تو رفیقان ملت عزیزان گرامی، طلاق اور اس کی وجہ جو ہے، میں نے آپ کو کل جمعے کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ آخر یہ ٹاپک ہمیں چھیڑنے کی ضرورت پیش کیوں آئی، کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں افسوس ہی اس بات کا ہے مسلمانوں میں کہ دنیا کے معاملات اگر ہمیں شروع کرنا ہوتے ہیں تو اس تعلق سے چیزیں ضرور سیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر دین کے معاملات اگر شروع کرنے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں بیسک اور بنیادی نالج نہیں ہوتی۔ ہمیں بزنس مین ہیں، تاجر ہیں ہم، لیکن تجارت کے شرعی مسائل کیا ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کے آپ سے کہہ سکتا ہوں، اگر میں ان دو لوگوں سے ایک مسئلہ بھی پوچھ لوں نا، جتنے بزنس مین، دکاندار اور فلانے ٹھکانے جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر، میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ کوئی مطلب کوئی آپ کی برائی کی بات نہیں ہے، یہ بہت وہ سچائی ہے جو آپ کے دل پر پن کرنا چاہیے۔ نہیں آپ کو بتاؤں لین دین کے مسائل شرعی اعتبار سے، تو اس لیے جو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں تو ان کو سیکھنا شریعت نے بہت زیادہ لازم قرار دیا ہے۔
ہمارے یہاں ایک یہ بات یہ بھی آتی ہے کہ اپنوں کو نہیں پتہ ہے تو یہ اچھا ہے، پتہ لگ جائے گا تو اپنوں کو تو پھر عمل کرنا پڑے گا، نہیں عمل کریں گے تو گناہ ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ کو سنا کہ جو یہ سوچ رکھتے ہوں کہ نہیں پتہ ہو تو کہیں ماندہ نہیں، تو باقاعدہ حضور فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن ایک ٹھکائی تو اس بات کی ہوگی کہ پتہ کیوں نہیں کیا، اور دوسری ٹھکائی اس بات کی ہوگی کہ اس کے خلاف کیوں کیا۔ میں اگر آسانی سے آپ کو سمجھا سکوں تو کافروں کی کل قیامت کے دن دو چیزوں کے معاملے میں پکڑ ہوگی، ایک تو ایمان کیوں نہیں لے کر کے آئے، اور پھر ایمان لانا ضروری تھا، اور پھر ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنا بھی ان پر ضروری تھا، تو نماز پڑھنے کی بھی ٹھکائی ہوگی ان کی۔ ایمان کیوں نہیں لائے یہ تو ٹھیک، پھر اگر ایمان لے کر کے آتے تو نماز بھی پڑھنا پڑتی، یہ بھی تم نے چھوڑا، اس کی بھی ٹھکائی، زکوٰۃ بھی دینا پڑتی، یہ بھی نہیں تھی، اس کی بھی مار۔ یہ ساری سزائیں قیامت کے دن ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے یہ باقاعدہ قرآن و حدیث میں باتیں ہیں، تو اس لیے سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ چلیے سیکھنے کے تعلق سے ماشاءاللہ آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں، آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کر دوں اور پھر میں اپنے ٹاپک پر آؤں۔ ماشاءاللہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، گھر سے چل کر کے آئے ہیں، کس لیے؟ دین سیکھنے کے لیے۔ کس لیے آئے ہیں آپ؟ دین سیکھنے۔ حضور فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ جو انسان صبح کے وقت مسجد گیا، نیت صرف یہ تھی کہ دین کی کوئی بات سیکھوں گا، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو دوسروں کو سکھاؤں گا، صرف اس نیت سے گیا اور کوئی نیت نہیں تھی، تو حضور فرماتے ہیں اسے ایک مکمل عمرہ کرنے کا ثواب اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ اور پھر ایک اسی حدیث میں آگے ہے، پھر شام کو اگر مسجد آیا صبح کے وقت تو کیا کہ ایک مکمل تام عمرہ کرنے کا ثواب، اور اگر شام کو مسجد آیا اس نیت کے ساتھ کہ کوئی مسئلہ یا کوئی دین کا معاملہ سیکھوں گا، امام صاحب سکھاتے ہوں گے تو وہاں سن کر کے سیکھوں گا، ورنہ امام صاحب حجرے میں ہوں گے تو ان سے جا کر کے پوچھوں گا، کوئی بھی دین کے مسئلہ سیکھنے کے لیے گھر سے چلا تو حضور فرماتے ہیں شام کے وقت صبح بھی آیا، صبح ایک عمرے کا ثواب، اور اگر شام کو بھی آیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مکمل حج کا ثواب عطا کیا جائے۔ تو ایک وقت تو ہم آ گئے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج ہمیں ایک عمرے کا ثواب عطا کیا جائے، اور وہ بھی حضور کے جو الفاظ ہیں حدیث کے اندر وہ ہے قبول عمرے کا ثواب۔ آپ پیسے جا کر کے عمرہ کرنے جائیں، آپ گارنٹی دے سکتے ہیں قبول ہوا عمرہ کہ نہیں ہوا؟ نہیں، حضور نے اس جو آپ کر رہے ہیں نا اس وقت، اس بات پر حضور نے گارنٹی دی ہے کہ اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول عمرے کا ثواب ہے۔ کتنے دیکھیے ثواب کی بات ہے، دین کا مسئلہ سیکھنا۔ بہرحال قرآن کریم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں ہمارے لیے زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں چھوڑا جس طرف ہماری رہنمائی نہ کی ہو، ہمیں گائیڈ نہیں کیا ہو۔ ہر ایک طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں لائن بتائی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اور پریکٹیکلی طور پر اللہ کا شکر یہ ہے کہ عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا، اور ان کی 63 سالہ مبارک زندگی بالکل سورج کی طرح، جس طرح سورج روشن ہے دن کے وقت، اس طریقے سے ان کی 63 سالہ زندگی کا ایک ایک حصہ آج 1400 سال کے بعد سورج کی روشنی سے زیادہ روشن کامل ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں طلاق کے بارے میں تھوڑی ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا، تو طلاق کے بارے میں قرآن نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 2 مرتبہ ہوتی ہیں۔ الطلاق
مرتان، طلاقیں دو ہیں، یعنی دو اگر طلاقیں دے دیں تو کرنا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بھلائی کے ساتھ چاہو تو روک لو، اور یا نیکی کے ساتھ چاہو تو چھوڑ دو۔ دو طلاقیں دو ہیں، اگر دو طلاقیں دے دی ہیں، عقل ٹھکانے آ گئی ہے تو بھلائی کے ساتھ چاہو تو واپس رکھ لو، اور اگر نہیں نبھ رہی ہے اور کوئی مسئلہ ایسا پیش آ رہا ہے تو بھلائی کے ساتھ کیا کر دو؟ چھوڑ دو اس کو۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو بیس اور بنیاد ہے طلاق کے تعلق سے قرآن میں۔ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر طلاق کا ذکر فرمایا، اور تاجدار کائنات ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی حلال چیزیں پیدا کی، جتنی حلال چیزیں، جائز چیزیں، اللہ کے نزدیک ان تمام حلال اور جائز چیزوں میں سب سے بری اور سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ اللہ کے نزدیک ہے حلال، اگر معاملہ دو خاندانوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اگر گاڑی چل ہی نہیں رہی ہے تو پھر ہے طلاق، جائز ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ ناپسندیدہ بات، بری بات ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث خاص کر کے جو میری آواز میری مائیں بہنیں گھر پہ سن رہی ہیں ان کے لیے ایک حدیث، کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے گھر پہ چھوٹی چھوٹی بات ہوئی، تمہارے ساتھ رہنے چاہیے، مجھے طلاق دے دو، ایسا معاشرے میں ہوتا ہے کہ تب مجھے چھٹا کر دو، ہمارے ساتھ میں رہ رہ کے تھک گئی۔ اس تعلق سے حضور نے بیان فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے۔ جو صرف کیا ہے غصے میں آ کر کے بغیر کسی وجہ کے، شرعی وجہ کے، اگر طلاق عورت کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے۔ جنت جانا تو دور کی بات، اگر آپ کو میری تقریروں میں تو چونکہ آپ رہتے ہی ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آئے گی۔ یعنی ایک تیز رفتار گھوڑا ہو، اس کی مثال علماء جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک گھوڑا ہو سرپٹ تیز اسپیڈ کے ساتھ دوڑتا ہو، اور اس کو دوڑتے دوڑتے رکے نہیں، کہیں کھانے پینے کے لیے بھی وہ گھوڑا نہیں رکے، خالی دوڑتا ہے، تو 500 سال میں کتنی دور پہنچے گا وہ؟ جتنی دور وہ پہنچے گا اتنی دور سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ تو اب جنت سے کتنی دور ہو گئی عورت؟ 500 سال کی مسافت سے اگر بغیر کسی وجہ کے شوہر سے چھوٹی موٹی باتوں پر نمک کم نمک زیادہ یا لڑائی، یہ بھی بات دھیان رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے قصور ہوتے، مردوں کے بھی قصور ہوتے، تو یہ دونوں چونکہ زندگی کا پہیہ ہے، جب زندگی ساتھ میں گزارنے کا عہد کیا ہے تو پھر معاملات دونوں کو بیلنس رکھ کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ اس چیز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ حدیث ہو گئی اور قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے ساتھ طلاق کہتے کس کو؟ سب سے اصل چیز تو یہ کہ کیا ہے، واٹ از دا میننگ آف دا طلاق، واٹ از دا ڈیفینیشن آف طلاق۔ طلاق شو ہے نا آپ کی زبان میں اگر یہ کہیں طلاق، ہاں طلاق کہتے کس کو ہے، کیا چیز ہے، کس پرندے کا نام ہے طلاق؟ تو دیکھیے نکاح سے عورت کیا ہوتی ہے؟ شوہر کے ساتھ بن جاتی ہے، پابند ہو جاتی ہے۔ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہا جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعے عورت شوہر کی پابند ہوئی، اس پابندی کو ختم کر دینا یہ طلاق ہے۔ اب یہ بات میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ اس ڈیفینیشن سے، اس تعریف سے، اس ٹرم سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ طلاق یعنی
بیوی کو چھٹا کرنے کے لیے لفظ طلاق کا ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ نکاح کے ذریعے کیا ہوئی؟ شوہر کی پابند ہوئی، اور اس پابندی کو ختم کر دینے کا نام طلاق ہے. یہ پابندی اگر اٹھا دی، اب وہ الفاظ کوئی سے بھی ہو، آپ سمجھے، آپ وہ الفاظ کیسے بھی ہوں، کوئی سے بھی ہوں، آپ کی زبان میں ہو، پرائی زبان میں ہو، کیسے بھی ہو، جو نکاح کے ذریعے بیوی شوہر کی پابند تھی، شوہر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس جڑے ہوئے ہونے کو ختم کر دینے کا نام طلاق ہے. اور یہ بات میں نے اس لیے ذکر کی کہ آتے ہیں ہمارے پاس مسئلہ اس طریقے سے کہ وہ میں نے طلاق نہیں بولا کہ تجھے طلاق ہے، میں نے کہا تھا کہ چھٹا کرتا ہوں تجھے گھر چلی جا اپنے، آنا نہیں واپس، یہ سب میں نے لفظ استعمال کیے تھے. تو تجھے چھٹا کیا اگر کوئی کہتا ہے تو کیا نکاح کی پابندی ختم نہیں ہوتی؟ اس سے نکاح کی پابندی ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ بتائیے. ماشاء اللہ سمجھدار لوگ بیٹھے. تو اب آپ سے کہیں گے کہ طلاق کے الفاظ کا ہونا ضروری ہے یہاں پر؟ نہیں. یہ الفاظ جس سے بھی نکاح کا جو رشتہ تھا، ریلیشن تھا، سمبندھ جو تھے، جس الفاظ سے بھی ختم ہوتے ہوں وہ الفاظ طلاق کے کہلائیں. آپ سمجھ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ میں بار بار اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن شریف میں بہت اچھے طریقے سے اللہ کرے بیٹھ جائے یہ بات، اور اللہ کرے یہ بات کبھی نکلے نہیں آپ کے دماغ سے، یعنی آپ خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں اس بات کو. طلاق کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے یہ کہے کہ جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، جا میں نے تجھے طلاق دی. یہ ضروری نہیں ہے. طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح کا جو بندھن بندھا ہوا تھا اس کو توڑ دینے کا نام طلاق ہے. اب وہ کسی بھی الفاظ کے ذریعے، ٹھیک ہے. ہاں، میں چونکہ یہ تقریر وقریر نہیں ہو رہی ہے ابھی، یہ والی بات کیا ہے، ہمارا سمجھ لیجیے ٹیوشن کلاس چل رہا ہے. تو اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے، بے دھڑک بے جھجک آپ کہہ دیجیے اپنی بات آپ میری سمجھ میں نہیں آئے. انشاءاللہ اسی لیے ہم نے شروع کیا، آپ کے سمجھانے کے لیے تو شروع کی یہ بات ساری باتیں. تو اگر آپ کی سمجھ شریف میں نہیں آئے تو آپ فوراً کہہ دیجیے گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو اب الفاظ جو بولے گئے، تو کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ منہ سے نکلے اور فوراً طلاق، فوراً جدا ہو گئی بیوی، فوراً. اور کچھ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جب عدت گزارنے کے بعد بیوی نکاح سے نکلتی ہے. ایک وہ کچھ وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، وہ الفاظ کون سے، وہ سینکڑوں الفاظ ہیں انشاءاللہ. آج چاہے تو اگلی محفل میں جبھی بھی سینکڑوں ایسے الفاظ ہیں جن کے ذریعے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے. تو ایک تو وہ قسم ہے کہ جیسے ہی ادا کیے وہ فوراً نکل گئی، عدت کی بھی ضرورت نہیں ہوئی اس کو، وہ نکل گئی. اور کچھ الفاظ وہ ہیں کہ ابھی چانس ہے آپ کے پاس، عدت گزارے گی، جیسی عدت ختم ہوئی ویسے نکل جائے گی. اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے. طلاق دینا جائز ہے، ظاہر سی بات ہے، میں نے شروع میں عرض کیا، لیکن بغیر کسی وجہ شرعی کے منع ہے. وجہ شرعی کیا ہے؟ شرعی وجہ کیا ہونی چاہیے کہ طلاق دی جائے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو دیکھیے، ایک میں فرمان آپ کو سنا دوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے ایک صحابی، اور ان کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے جو پسند کر لے میں اسے پسند کرتا ہوں، اور عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے جو چیز بھی ناپسند کر لے میں اسے ناپسند کرتا ہوں. اسٹیٹس سمجھ میں آ گیا شخصیت کا، پرسنالٹی کتنی اونچی ہے کہ ان کی پسند امت کے لیے حضور کی پسند، ان کی ناپسندیدگی امت کے لیے حضور کی ناپسندیدگی. وہ فرماتے ہیں، اس کو غور سے سنیے گا، عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے گا، گھر والیوں کو بھی عمل کروائیے گا، اور گھر پہ جو ماں بہنیں سن رہی ہیں اس کو بھی وہ بھی ذرا توجہ سے سنیں. فرماتے ہیں کہ بے نمازی عورت کو میں طلاق دے دوں اور اس کا مہر میرے ذمے باقی ہو، اس حالت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اکیلے زندگی بسر کروں.
یعنی شرعی مجبوری یہ ہے، عورت نماز نہیں پڑھتی ہو تو باقاعدہ شریعت کہتی ہے کہ اسے چھٹا کر دو. آپ سمجھے؟ اب شوہر ہی نہیں پڑھتا ہے تو عورت کی کہاں سے بات آئی؟ یہ تو بات کی بات ہے. دیکھیے کتنا یہ باقاعدہ شریعت. کیا ہوا کہ سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے اللہ کی بارگاہ میں، سب سے بری چیز ہے طلاق. حضور فرماتے ہیں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. حضور کے الفاظ ہیں یہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے حلال چیزوں میں، جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اس کے باوجود بے نمازی عورت کو شریعت یہ کہتی ہے کہ فارغ کر دیا جائے. تو اب ظاہر ہے کہ کتنے سخت حکم ہے نماز کا. تو اس پر بھی دھیان دینے کی، توجہ دینے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. یہ فرمان میں نے کس کا سنایا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا. یعنی اور ان کا میں نے ان کی حیثیت بتا دی کہ حضور کی نظر میں ان کی کتنی، میں ابھی چونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، نہیں تو اگر میں گفتگو شروع کروں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی شان کیا ہے، میں اس پر بیان کم سے کم تقریباً آدھا ایک گھنٹہ کر سکتا ہوں اس پر. ابھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی شان کیا ہے. بہرحال بعض صورتوں میں تو طلاق دینا مرد پر واجب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر شوہر نامرد ہے یا کسی نے جادو وغیرہ کرا دیا ہے شوہر پر. جادو ٹونا اس کی حقیقت ہوتی ہے. حضور پر بھی جادو کرایا گیا ہے، یعنی جادو کا اثر ہوتا ہے. بد نظری ہے، بد نگاہی ہے کسی، ہے نا، نظر بد جسے کہتے ہیں، بری نظر. تو باقاعدہ بری نظر کے تعلق سے تو حضور فرماتے ہیں کہ بری نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. بری نظر کسی کی، اس زمانے میں بری نظر والے لوگ تھے مشہور، کسی کو نظر لگانے کے لیے. تو نظر لگنا حق ہے، نظر لگنا حق ہے. کسی کی نظر، کسی کی بہت کالی نظر ہوتی ہے، نظر بھی لوگوں کی بہت کالیاں ہوتی ہیں. وہ بہرحال ہمارا ٹاپک نہیں ہے. لیکن کسی نے مرد پر جادو کروا دیا مثال کے طور پر کہ اب جو زندگی گزارنے کے جو معاملات ہیں وہ نہیں کر پا رہا ہو، تو ایسے شوہر پر شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کو طلاق دینا واجب ہے. ایسے شوہر پر واجب ہے. ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کیوں برباد کرے، اس کی زندگی، سامنے والی کی زندگی کیوں برباد کی جائے. تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق کی 3 قسمیں جو کل میں نے ذکر کیا تھا: طلاق حسن، طلاق احسن اور طلاق بدعت. 3 قسمیں ہیں یہ طلاق کی: طلاق حسن، طلاق احسن اور طلاق بدعت. طلاق حسن یا طلاق احسن یا طلاق بدعت کسے کہتے ہیں؟ چونکہ ہمارا وقت ہو گیا ہے اور آپ نے بتایا تھا ٹائم کی پابندی کریں گے. 10 منٹ ہیں، 1-2 سوال ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے مجھے. تو انشاءاللہ طلاق کی جو قسمیں ہیں، طلاق حسن کسے کہتے ہیں، احسن کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں، اسی سے ہم انشاءاللہ اگلی محفل میں شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہے کسی کا سوال کوئی دماغ میں؟ ایک سوال ہمارے حاجی صاحب نے پوچھا تھا، وہ میں بتا دوں آپ کو. حاجی ابراہیم صاحب نے ہمارے، اور معاشرے میں ہمارے یہاں پر یہ بہت زیادہ رائج بھی ہے. سوال یہ پوچھا تھا، چونکہ میں نے 1.5-2 مہینہ پہلے جمعے میں جب بیان کیا تھا تو بہت صاف ستھرے الفاظ میں کہا تھا سسر کے لیے یا کچھ ایسے مرد ہیں کہ عورت اگر چھو جائے شہوت کے ساتھ تو حرام ہو جاتی ہے عورتیں. تو اس سے ملتا جلتا حاجی صاحب نے بھی سوال کیا تھا اور کچھ دن پہلے ہمارے عارف بھائی نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ رواج یہ ہے دیور، جیٹ، ہمارے معاشرے میں، سماج، جیٹ کے ہاتھ چومے جاتے ہیں یہاں پر. تو اس یہ ہاتھ کا چومنا کیسا ہے؟ جیٹ ہے تو بہو جو گھر کی ہے وہ بہو اگر جیٹ کے ہاتھ چومے تو کیسا ہے؟ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، حضور کی حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس سے آگے کوئی بات نہیں. ہاں نہیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ یار آپ کے ساتھ پتہ نہیں کہاں کی بات کریں. ہاں میں اس لیے اپنی بات ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والدخول علی النساء، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں جب عورتیں ہوں تو احتیاط سے جایا کرو، گھر میں جب عورتیں ہوں تو احتیاط کے ساتھ جایا کرو۔ فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ افرأیت الحمو قال الحمو الموت، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ دیور اور جیٹھ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، آپ کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے یہ تو فرما دیا کہ عورتیں گھر میں ہوں تو احتیاط سے جایا کریں، اگر جانے والا جو مرد ہے وہ دیور ہو یا جیٹھ ہو تو اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ وہ بھی وہی احتیاط کریں۔ ظاہر ہے کہ ایک گھر میں اگر رہ رہے ہوں ایک ہی گھر میں تو بار بار آنا جانا بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو حضور کا فرمان سن لیجیے۔ حضور فرماتے ہیں الحمو الموت، دیور جیٹھ تو موت ہے، موت، دیور جیٹھ تو موت ہے۔ معنی اس کا یہ ہے، باقاعدہ علماء نے لکھا اس کا کہ جس طریقے سے دوسروں کے ساتھ پردہ ضروری ہے ویسے ہی دیور کے ساتھ جیٹھ کے ساتھ پردہ ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ ہاتھ چومنا، پیر چومنا، کچھ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ یہ حدیث میں نے بیان کر دی، میرا اس میں کہیں وہ نہیں، بیچ میں اپنا کوئی رول ہے نہیں، حدیث بیان کی ہے، آپ سمجھے؟ باقاعدہ میں نے یہ تک بیان کیا تھا کہ اگر جوان ساس ہو، جوان ساسو ماں اپنی جوان ہو، ان کے ہاتھ چومنا تک شریعت نے ناجائز لکھا ہے۔ ساسو ماں جوان ہو اور اپنے بھی جوان ہو، تو ساسو ماں بوڑھی ہو گئی ہو تو پھر وہ ماں کا درجے میں ہے حکم، اور باقاعدہ یہ کتنا سخت حکم ہوتا ہے یہ ہم اگلی محفلوں میں بیان کریں گے انشاءاللہ، کتنا سخت حکم ہے۔ لوگ سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ واٹس ایپ وغیرہ پہ طلاق ہو جاتی ہے، واٹس ایپ پہ میسج کر دیا۔ طلاق اتنی نازک چیز ہے نا، اتنی نازک چیز ہے، آپ کو بتاؤں میں، کوئی مرد تھا، لڑائی جھگڑا ہوا، بہت غور سے سنتے رہیے گا، اٹھایا موبائل، بیوی سے لڑائی جھگڑا ہوا ہے، ٹائپ کیا کسی مرد نے تجھے میں نے طلاق دی، یہ کیا کیا ہے؟ ٹائپ کیا ہے، صرف کیا کیا ہے؟ ٹائپ کیا ہے، ابھی بھیجا نہیں، چھوڑو یار نہیں ہے بڑی بھیجتا، طلاق ہو جائے، طلاق ہو جائے گی باقاعدہ۔ یہ دیکھیے یہ ہے فتاوی عالمگیری، کچھ یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں لکھی گئی یہ کتاب، اور 500 علماء نے مل کر کے لکھا ہے اس کتاب کو۔ کتنے علماء؟ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جو تھے ان کے حکم سے 500 علماء نے مل کر کے اس کے تقریباً 6 بھاگ ہیں گے، یہ پہلا بھاگ ہے، اس کا پہلا حصہ ہے، اس کے اندر ایک مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں اور پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا، میں عربی میں کتاب ہے۔ وَلَوْ كَتَبَ الطَّلَاقَ فِي وَسْطِ الْكِتَابِ وَكَتَبَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ حَوَائِجَ ثُمَّ مَحَى الطَّلَاقَ وَبَعَثَ بِالْكِتَابِ إِلَيْهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ كَانَ الَّذِي قَبْلَ الطَّلَاقِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی نے خط لکھا، خط ہی تو ہے یہ بھائی، اس زمانے میں تو واٹس ایپ نہیں تھا نا، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں موبائل تو نہیں تھا، تو اس زمانے میں جو سسٹم ہوگا وہی تو ہوگا۔ کسی نے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد اپنی پوری ضرورت لکھی کہ میری بیوی مجھے یہ چاہیے، اور پھر طلاق کے الفاظ لکھے، اور پھر طلاق کے الفاظ مٹا دیے اور خط بھیج دیا، فرماتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اتنا سخت حکم ہے طلاق کا۔ یہ کتاب کے حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، فتاوی عالمگیری یہ ہے، اور بڑی معتبر، ہماری فقہ کی بڑی معتبر کتاب ہے فتاوی عالمگیری سے۔
تو یہ طلاق کا مسئلہ اتنا نازک مسئلہ ہے، سمجھے آپ؟ تو اس لیے مرد جو ہے نا، مرد کو 10 عورتوں یا 20 عورتوں کے برابر صبر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. تو مرد کو صبر کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں غصے میں کہتی ہے، یہ میں نے کتنی مرتبہ آپ سے کہا ہے. کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ آئیے گا ہمارا آج طلاق فنکشن ہے، آپ تشریف لائیے گا، انویٹیشن کارڈ آتا ہے، طلاق فنکشن رکھا ہو، ہم نے آج فنکشن رکھا ہے، کائے واسطے؟ بیوی کو آج طلاق ہے، اور آپ کسی کو دیکھو اپنے تھالے میں سجا کر کے، لو میری جان یہ آپ کو میں طلاق پیش کرتا ہوں. ایسا کہیں ہوتا ہے؟ ایسا کہیں نہیں ہوتا. طلاق کب ہوتی؟ غصے میں ہوتی. طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے بھیا، طلاق راضی خوشی نہیں ہوتی. تو اس لیے باقاعدہ جو ہے فرمایا گیا کہ مرد کو، اور آپ اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ طلاق جو واقع ہوتی ہے وہ مرد کی بے صبری کی وجہ سے. چھوٹی چھوٹی بات ہوئی اور سوچتا ہے کہ اپنوں کو تو کیا ہے، پاور دیا گیا ہے اسلام نے، اتھارٹی دی ہے، ابھی 2 منٹ لگیں گے مجھے اسے چلتا کرتے ہوئے. ارے بھائی چلتا کرتے ہوئے 2 منٹ لگیں گے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اوہ اب آیا حافظ صاحب کوئی راستہ بتا دو. راستہ حافظ صاحب کہاں سے بتائے گا؟ کم وقت ہمارے سارے دروازے تو بند کر آئے ہیں، تو سارے دروازے تو پہلے ہی بند کر آیا، تو راستہ حافظ صاحب کہاں سے دکھائے؟ تو یہی طلاق حسن کیا ہوتی ہے، ان میں ساری چیزیں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی. اور کوئی مسئلہ ہے کسی کا تو بیان کر دیجیے گا. جی مرد ہاتھ چومتے ہیں عورت کا، ماسی کا، چاچی کا، مامی کا. ہاں دیکھیے، مرد جو حضرات ہیں تو عورتوں میں جو ہاتھ چومتے ہیں، جو مسئلہ میں نے پہلے بتا دیا وہ تو کیا ہو گیا، عورتیں اگر چومیں تو اپوزٹ سائڈ بھی ایسی ہوگی. آپ ایک اصول میں آپ کو بتا دوں، اس کو مضبوطی کے ساتھ دھیان رکھیں گے انشاءاللہ تو کہیں آپ کو نڑکل نہیں ہوئے گی. مضبوط دھیان رکھیے، وہ رشتے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ رشتے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے خالہ جان، پھوپھی جان، بھتیجی، بھانج، یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. چچی سے تو نکاح ہو سکتا ہے نا، چاچی سے ہو سکتا ہے نا. بھائی چاچی تو اب ہے نا آپ کی، چاچا کے نکاح میں آنے سے پہلے نکاح ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا؟ اس سے چاچا کے نکاح میں آئی، اس سے پہلے آپ کی کیا لگتی تھی؟ وہ کچھ نہیں لگتی تھی. خدا نخواستہ اگر چچا اس کو طلاق دے دے تو پھر آپ کی وہ کیا لگے گی؟ کچھ نہیں لگے گی. چاچا کے طلاق کے بعد چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. رشتہ تو کوئی رہا نہیں نا رشتہ آپس میں. لیکن جو میں نے رشتے بتائے، خالہ اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، پھوپھی اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، دادی کبھی نہیں ہو سکتا، نانی کبھی نہیں ہو سکتا. دادی اوپر تک چلی جائے گی، پردادی، لکڑ دادی، سکڑ دادی اوپر. اسی طریقے سے نانی کے اوپر تک چلی جائے گی. اسی طریقے سے بیٹی ہے، نواسی ہے، اس طرح دوسری طرف پوتی ہے، پوتی کی لڑکی ہے، اور نیچے تک آپ رشتے گنتے چلے جائیں. یہ ان کو کہتے ہیں اصول و فروع، کہ جن سے نکاح اوپر حرام ہو، جن سے نکاح نیچے حرام ہو. ان سے ہاتھ ملانا کوئی بات نہیں، ان سے پردہ بھی نہیں ہے، ان سے ہاتھ ملانے میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن جن کے ساتھ نکاح جائز ہو کسی بھی ٹائم، نکاح جائز ہو کسی بھی ٹائم. بھائی ایک ٹائم ہو گیا نا، وہ جو ہے چاچی بنی ہے، تو چاچی کب بنی؟ جب آپ کے چاچا کے نکاح میں آئی تب. اس سے پہلے اگر آپ رشتہ بھیجتے تو آپ کے ساتھ جائز تھا کہ نہیں جائز تھا؟ اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا. چچا طلاق دے دے اور پھر وہ عدت وغیرہ گزار لے تو پھر آپ کا کوئی رشتہ رہا نہیں اس سے. چاچی کا رشتہ کب تک رہے گا؟ چاچا تک نا. چاچا تک، جب چاچا کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہے تب تک چاچی کا رشتہ ہے. چاچی سے اگر چاچا سے الگ ہو جائے تو پھر کوئی رشتہ آپ کے ساتھ اس کا نہیں ہے. تو ایسا نکاح، ایسا رشتہ جس کے ساتھ نکاح جائز ہو، ہر ایسی عورت سے پردہ لازم ہے. جس عورت کے ساتھ نکاح جائز ہو، ہر ایسی عورت کے ساتھ پردہ لازم ہے. ہاتھ پیر چومنا ناجائز و حرام ہے. اب اس میں چاچی بھی آ گئی،
اور آپ رشتے دار ادھر ادھر کے جو بھی ہوں اس میں لگائیں. ساس اس سے الگ ہے. کیوں؟ ساس آپ کی بیوی کی وجہ سے کیا ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے. تو اب ساس کا دیکھیے یہ بات دھیان رکھیے گا کہ تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو رہا ہے, چلے گا نا؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2-4 منٹ انشاءاللہ. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پھر کہیں معلوم پڑا کہ اگلے ہفتے آئیں گے یار آپ یہ سب چھوڑتے نہیں. تو یہ چونکہ بات نکل چلی ہے تو اس لیے میں پوری بات ختم کر کے میں انشاءاللہ میں نے آپ کو ٹائم پہ اپنی بات پوری کر دی تھی. یہ تو سوال آیا سامنے سے اس لیے. تو ساس کے ساتھ چونکہ ایک رشتہ جڑ گیا بیوی کے ساتھ, اب بیوی کی وجہ سے کیا ہو گئی وہ ماں ہو گئی. تو اب اگر جوان ہے تو حرج نہیں ہے, حرام نہیں ہے ہاتھ چومنا ساس کے بھی. لیکن میں نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے, اندر سے شیطان اگر جاگتا ہو, اندر سے شیطان جاگتا ہو, جوان ساس بھی ہے اور داماد صاحب بھی کیا ہے جوان ہے, تو ظاہر ہے کہ شیطان کا تو نہ میرا بھروسہ ہے نہ آپ کے ساتھ. میں اپنی بات کروں, اللہ آپ کا, آپ اپنے بارے میں آپ سوچتے ہو, لیکن شیطان کے ساتھ تو کسی کا بھروسہ نہیں. شیطان کو تو قرآن میں بیان کیا کہ کھلا دشمن ہے ہمارا. تو آپ یہ کہو کہ نہیں میرے اوپر شیطان حاوی ہو ہی نہیں سکتا, ایسا کہنے والا سب سے بڑا بے وقوف ہے. تو شیطان تو حملہ کر سکتا ہے نا. اب جوان ہے, ہاتھ چوم رہے ہیں, اندر سے معاذ اللہ شیطانی خواہشات پیدا ہوئی, جیسے ہی اندر سے یہ خواہشات پیدا ہوئی بیوی حرام ہو گئی. یہ مسئلہ ہے شریعت کا. وہ بیوی کا کوئی قصور ہو کہ نہ ہو, بیوی چاہے وہ موجود ہو کہ نہ ہو, یہ طلاق نہیں ہے. یہ بات دھیان رکھیے گا, یہ طلاق نہیں ہے, بیوی حرام. ہاں اس کے مسائل کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی محفلوں میں اس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. بیوی حرام اب تو جائز کیسی ہوگی, اس کی بہت ساری صورتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی محفلوں میں ہم کریں گے. لیکن ایک سی بات دھیان رکھیے کہ اگر خواہشات نفس بیدار ہوتا ہو تو پھر بیوی حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے فائنل. ہاں تو انشاءاللہ اس طریقے کا ایک ماحول بنائیے. اب آپ لوگ ماحول بنائیں گے تبھی تو بڑھے گا نا. دیکھیے ماشاءاللہ علی صاحب نے ہمارے سوال کیے تو اس میں کوئی جی ہاں سید صاحب آپ سوال کر لیجیے انشاءاللہ جواب میں اگلے ہفتے دوں گا. جی ہمارے مسئلے میں چاچا کی بیٹیاں, ماما کی بیٹیاں اور بڑے بھائی کا ہاتھ چومتی ہے بڑے ابا کے لڑکے کے, نہیں جائز, ناجائز. کزن جس کو کہتے ہیں نا, کزن چاہے برادر کزن یا سسٹر کزن جو بھی ہو, ان کا آپس میں باقاعدہ جو ہے اجازت نہیں ہے اس کی شریعت. جی ہاں پردہ ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے ہمارے یہاں پر چونکہ ان سے میں نے اصول کیا بتا دیا آپ کو, نکاح جائز ہے کہ نہیں جائز؟ چاچی کے لڑکی کے ساتھ, چاچا کے لڑکے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. ہاں تو یہ اصول آپ یہ والی میں نے آپ کو چابی دے دی ہے, یہ جس تالے پہ لگاؤ گے وہ تالا کھل جائے گا. کیا؟ جس کے ساتھ نکاح حرام ہے اس کا ہاتھ چوم سکتے ہیں, جس کے ساتھ نکاح جائز ہے اس کا ہاتھ نہیں چوم سکتے. بس بات خلاص. یہ اصول دھیان رکھیے گا, یہ آپ کی چابی ہے, ہر تالے پہ لگانے کھل جائے گی انشاءاللہ. پھر ہمارے پاس, میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بار بار ہمارے پاس پھر دوڑنے کی ضرورت آپ کو انشاءاللہ پیش نہیں ہے, آپ خود ہی حل کریں. اتنا تو آپ کو انشاءاللہ میں سکھا کے چھوڑ دوں انشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر آپ کو شرم و حیا آتی ہو ایسے مسئلے پوچھنے میں تو ایک باکس یہاں رکھ دیں گے, تو آپ مسئلہ لکھ کر کے وہاں پر ایسا کوئی جیسے وہ ہمارا جمعے میں چندے کا باکس ڈھونڈتا ہے تو وہ کہیں ہم رکھوا دیں گے انشاءاللہ مسجد کے قریب پر, تو آپ لکھ کر کے اس میں ڈال دیجیے گا, ہے نا. کبھی کبھی شرم آتی ہے سب کے سامنے پوچھوں گا تو کیسا لگے گا. تو انشاءاللہ ہم چٹھی پڑھ کر کے, اور اس سے میرا فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ علم تو سمندر ہے نا پورا. اب آپ ایگزیکٹ اٹھ کر کے سوال کریں تو ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں جواب نہ بھی ہو اس کا, تو اس سے فائدہ ہمارا یہ ہوگا کہ اگر آپ چٹھی ڈال دیں گے تو وہ چٹھی انشاءاللہ جمعرات کو یا سنیچر کی صبح کو ہمارے پاس آ جائے گی, اور ہم سوال دیکھ کر کے تیاری کر کے پھر آپ کو جواب دیں گے ہے نا. تو ہم جو ہے ہوائی فائرنگ نہیں کرنا چاہتے, ہم آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے جو مضبوط دلیل ہو اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں تمام تر شیطان کی آفتوں سے, شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دین مستقیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے, اسی مسلک کے برحقہ پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین سیکھنے, سکھانے اور زندگی میں آگے رہنے والی نسلوں کو بھی دین سکھانے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں 6 دن تو ماشاء اللہ, ہاں چاند رات سے 6 دن تو
اس سے زیادہ ہی کوئی عمل ہوگا انشاءاللہ. مجھے تو تیسری رات ہونی ہے. ہاں ماشاء اللہ کل سے ہی ہوگا. دیکھیے ہاں کل سے اگر چاند انشاءاللہ کل ہو گیا تو 6 دن کا پروگرام ہوگا ضروری نواز کا. اس میں بھی تشریف لائیے گا. یہ والا چاہے وہ سنیچر کو آئے, ہم یہ والا مسئلہ پہلے یہ والا ہم اگر اگلے سنیچر کو ہوا بھی پروگرام بھی تو ہم آدھا گھنٹہ پہلے یہ بیان کریں گے, اس کے بعد جو بھی ہمیں بیان کرنا ہوگا یہ انشاءاللہ آپ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہاں السلام علیکم. یا ربی.